اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے دوستو، ہمارا پچھلے کچھ دنوں سے جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے اللہ اور انسان کے درمیان حجابات، ایسے حجابات کہ جو ہماری نیکیوں کو، ہماری کوششوں کو اللہ کی قربت حاصل کرنے میں جو رکاوٹ رکھتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہم پہلے 3 حجابات کے بارے میں بات کر چکے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلا جو حجاب تھا وہ تھا گلا گو والا، کہ جو گلا کرتے ہیں اپنی ذات سے، خدا کے رسول سے۔ دوسرا جو پردہ تھا وہ ہم نے پڑھا تھا متفخر کا، کہ جو فخر کرتے ہیں اپنے اعمال پر، اپنے کاموں پر۔ اور جو تیسرا پردہ ہم نے پڑھا تھا وہ تھا تکبر کا، کہ انسان میں وہ چیز ہوتی نہیں لیکن اس کے اوپر بڑا تکبر کرتا ہے۔ اور آج ہم اسی طرح چوتھے پردے کی بات کریں گے، وہ حجاب یا وہ بیماری جو ہمارے نیکیوں کو لگی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی وجہ سے ایک ایسا پردہ بن جاتا ہے، ایک ایسا حجاب پیدا ہو جاتا ہے جو کہ ہم کراس نہیں کر سکتے۔ تو ناظرین، پیارے دوستو، آج ہم یہ جانیں گے کہ وہ ایسی کون سی بیماری ہے، وہ ایسی کون سی بیماری ہماری اعمال کو لگی ہوئی ہے کہ جو ہمیں چوتھے آسمان سے، مطلب کہ چوتھے پردے کو جو ہے وہ کراس نہیں کرنے دیتی۔ جیسا کہ پتہ ہے کہ پچھلے دن ہم نے پڑھا تھا کہ جب انسان کی نیکیاں، انسان کے کیے ہوئے نیک اعمال فرشتے لے کر تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں، اور جو ہی وہ چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو چوتھے آسمان کا نگہبان فرشتہ حاضر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، اے دوستو، یہ کس کی نیکیاں ہیں اور یہ کون سی نیکیاں ہیں جو آپ اوپر لے کے جا رہے ہیں؟ تو جب پیش کی جاتی ہیں تو وہ دیکھتا ہے، اور جب چھانٹی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں، اس شخص کی یہ جو نیکیاں ہیں یہ نیکیاں آگے نہیں جا سکتی، اس حجاب کو، اس پردے کو یہ کراس نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ شخص جو تھا، یہ جو شخص ہے، یہ خود پسندی اس کو پسند کرتا ہے۔ کیا ہے؟ کہ اس میں اس انسان کو جو بیماری لگی ہوئی ہے وہ ہے خود پسندی کی، کہ یہ شخص کام تو کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اعمال بھی اچھے کرتا ہے، لیکن اس کو یہ جو بیماری خود پسندی کی لگی ہوئی ہے، یہ جو ہے یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اور یہ نیکیاں اس کی خود پسندی کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہیں، اور جا کر یہ نیکیاں اس شخص کے منہ پہ دے مارو۔ تو پیارے دوستو، ہمیں پتہ چلا کہ اب یہ چوتھا پردہ جو ہے وہ اللہ اور انسان کے درمیان جو حجاب ہے، جس کو کراس کرنے کے لیے وہ جو نیکیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں پہنچ سکتی، وہ کون سی ہیں؟ وہ بیماری جو ہے وہ ہمارے اندر جو خود پسندی کی ہے، خود بینی کی ہے۔ اب یہ خود پسندی ہے کیا چیز؟ اب اس کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اعمال تو کریں لیکن اس بیماری سے بھی جان چھڑائیں، تاکہ ہمارے ان اعمال کو یہ بیماری نہ لگی ہوئی ہو۔ اس بیماری سے صاف نیکیاں جو ہیں وہ ہیرے کی طرح چمکتی ہوئی نیکیاں ہونی چاہیے، نہ کہ اس طرح خود پسندی والی۔ جیسا کہ ایک شخص جو ہے وہ نیک کام کرتا ہے اور پھر اس کو لوگوں کو بتاتا ہے تاکہ لوگوں کا قرب، لوگوں کی
ہمدردی، لوگوں کا پیار اور لوگوں کی اپنے لیے محبت جو ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے۔ ایک شخص ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا، جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ یار مجھے تو ایسا خواب آیا، میں نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں اللہ کے بڑے نزدیک ہوں، اللہ نے میرے اوپر خاص کرم کیا ہوا ہے، یہ میں نے اس طرح دیکھا، اس طرح دیکھا۔ تو وہ شخص دوسرا کہتا ہے ہاں یہ چیز جو ہے یہ تو مجھے آج سے 10 سال پہلے جو نا وہ مل چکی ہے۔ تو کیا ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو اس کو بتا کر اپنے آپ کو بڑھوتری کی طرف لے کے جا رہا ہے، تاکہ اس کے ذہن میں آئے کہ میں تو بہت جو ہے پاک باز ہوں، آلریڈی یہ چیزیں مجھے جو ہے حاصل ہو چکی ہیں۔ تو وہ دوسرے کی توجہ حاصل کرنے کے لیے جب یہ چیز اپنے کیے ہوئے اعمال کو بتائے گا اور اگلا بندہ جو ہے اس کی مطلب کہ وہ ذکر کرے گا، اچھے الفاظ میں بولے گا اور اس کی جو ہے بڑائی بیان کرے گا، تو یہ کہلائے گی خود پسندی۔ تو دوستو، خود پسندی سے بچنا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی کام کر کے کسی کو اس کو شو مت کرائیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے مسجد بنوائی، آپ نے کوئی پانی کا نلکا لگایا، آپ نے کوئی لنگر خانہ کھولا اور پھر لوگوں کو بتاتے پھریں کہ میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے یہ بھی کیا، تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کرے۔ نہیں، آپ اس طرح سے توجہ تو حاصل کر لیں گے لیکن آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ ساری ضائع ہو جائیں گی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی ہمت دے اور پھر ان کو اپنے اور اللہ کے درمیان میں ہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس کو عام لوگوں میں بتاتے نہ پھریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس خود پسندی، اس خود بینی، اس بیماری سے بچائے تاکہ ہماری نیکیاں اس بیماری میں مبتلا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔